ہمارے یہاں ملکی قانون میں جس طرح سے عورتوں کو آزادی دی جا رہی ہے اور شتر بے مہار کی طرح ان کو آزادی دے دی گئی ہے کہ اگر اس کا نباہ نہیں ہوتا یا اس کی مرضی کے خلاف گھر میں کچھ ماحول ہوتا ہے تو فوری طور پر آپ خلا لے لیں عدالت سے، اور عدالت میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو نوٹس ہے مرد تک پہنچے ہی نہیں۔ کئی لوگ تو ایسے بھی کرتے ہیں کہ مرد تک نوٹس ہی نہ جائے، تو عدالت سے ایک طرفہ ڈگری لے کر اور اس کا کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ کانٹریکٹ ہی ہوتا ہے، دو طرفہ کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں ایجاب ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے، گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، تو اب مرد کو تو آزادی ہے کہ وہ اس اختیار کو، بہرحال اس کا بھی ایک طریقہ کار شریعت نے بتایا ہے، اس کے مطابق ہی وہ بھی اپنے اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بھی ہمارے یہاں فقہ کے نام پر اور اس طرح کی کچھ روایات کے نام پر اس کو بھی کمپلیکیٹڈ مسئلہ بنا دیا ہے، جبکہ وہ اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا نہیں، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ مبارک کو جب ہم اس کے صحیح سادہ سادہ ہی، اگر زیادہ اس کی تفصیلات میں جزئیات میں جائے بغیر، صرف جیسا کہ لفظ الطلاق مرتان میں یہ دو لفظ جو ہیں یہی سارا مدعا اور مقصد جو ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن جب ہم اس کی منہ شکافیوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر اس میں اخبار احاد کے کو لے کر اور پھر وہ سارا مسئلہ ہی بگاڑ دیا جاتا ہے، اور متن قرآن جو ہے وہ اس کو پس پوچھ ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ ایک بجائے خود ایک زیادتی والی بات ہے۔ رہا یہ جو عورتیں جاتی ہیں اور جا کے باہر سے ہی مرد کو بتائے بغیر ہی خلا لے لیتی ہیں، خلا لے کر اور گویا کہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنا حق حاصل کر لیا ہے، جبکہ یہ اتنی آزادی جو ہے وہ اس کی بہرحال شریعت میں تو گنجائش نہیں ہے۔ شریعت میں تو یہی ہے مسئلہ کہ عورت اپنا عدالت کے ذریعے مرد سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اور مرد جو ہے وہ بغیر عدالت کے، لیکن اس کے لیے بہرحال اہل تشیع میں تو پھر بھی یہ ہے کہ بھئی گواہ ہوں، جیسے کہ شادی کی ایک تقریب میں گواہ ہوتے ہیں، ایجاب ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے، تو اگر اتنا بڑا جو انسٹیٹیوشن ہے جس میں مرد و عورت کے ساتھ بچوں کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، اور شریعت نے اس کو مرد کو بہرحال پابند کیا ہے کہ وہ ایک طریقہ کار کے ساتھ ہی اس رشتے کو ختم کرے، اس سے پہلے وہ جو مراحل ہیں وہ ہم نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں جب ہم نے یہ چینل شروع کیا اس میں وہ ساری باتیں تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی کمپلیکیشن ہو، کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آتی ہو، تو بہرحال ہم اس کے لیے وضاحت کرنے کو ہر طرح سے تیار ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ عورت جاتی ہے اور خلا لے کے آ جاتی ہے، عدالت دے دیتی ہے، مرد بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ آگے شادی بھی کر لیتی ہے، حالانکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ مرد کو بتایا جائے، مرد کو بلایا جائے، مرد سے رائے لی جائے، تمام زمینی حقائق کو دیکھ کر اس کے مطابق اگرچہ فیصلہ عورت کے حق میں ہی ہو پر ہو مرد کے ہاتھوں سے، تو خود سے عدالت مرد کے اختیارات، شوہر کے اختیارات عدالت استعمال نہیں کر سکتی، وہ بہرحال دونوں کو ایک موقع دے سکتی ہے، اور پھر مرد کو بھی بہرحال مجبور کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اگر نہیں ایک عورت رہنا چاہتی ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس کو آزاد کریں، تو تاکہ کوئی کام جو کرنا تو ہے ہی تو اس کو جائز اور شرعی طریقے کے ساتھ کیا جائے، اور مرد کو بہرحال مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان مسائل کو دیکھ کر سمجھ کر ان کا مسئلے کا۔ لیکن اب عدالتوں میں بھرماری اتنی ہو گئی ہے کہ وہ سب سے زیادہ کیسز ہی طلاق کے لیے جاتے ہیں، شادی کرنے سے پہلے چیزوں کو اچھی طرح مینج نہیں کیا جاتا، سوچا نہیں جاتا، سمجھا نہیں جاتا، حالات و واقعات مرد کے، عورت کے، لڑکی کے، لڑکے کے، جو ان کے سماجی، معاشرتی، گھریلو حالات ہیں، ان کا جو طرز رہن سہن ہے، ان ساری چیزوں کو میچ کر کے اور اس کے مطابق ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں اس معاملے میں عدم دلچسپی اور کوتاہی کرنے کے نتیجے میں پھر بعد میں جو آپ نے اتنے زیادہ مسائل کے پیدا ہونے کے بعد، ایک لڑکی کی زندگی خراب کرنے کے بعد جو آپ نے یہ فیصلہ اٹھانا ہے، تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا کچھ موقع دیا جائے، بڑوں کی رہنمائی، نگرانی کے اندر، تاکہ بعد کی کسی قسم کی پریشانی، تاکہ اس پر ایک لیبل بھی نہ لگ جائے اور اس کی زندگی بھی خراب نہ ہو، اگر بچے ہو گئے ہوں تو بچوں کی بھی زندگی برباد نہ ہو، تو یہ ایک بڑا ہی
بنیادی مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمارے لوگوں کو غور کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو سوشل لائف پوری طرح سے تباہ اور برباد ہو گئی ہے، اس کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا جا سکے۔